بات پھر وہیں گھوم کے آتی ہے. آپ شاید اپنے ہی اس نالج میں کنفیوز ہیں. میں بڑا کلیئرلی پوچھ رہا ہوں, کیا وہ لوگ مسلم نہیں ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس, جبکہ مولوی صاحب نے قرآن کی ٹرانسلیشن, قرآن کی تفسیر, قرآن کے احکامات, احادیث کے احکامات, استنباط, تطبیق سب کچھ بتا دیا ہوا ہے, سب کچھ سکھایا ہے. سر میں کنفیوژن اپنی جو ہے نا, میں آپ کی بات, آپ پلیز مجھے انٹرپٹ مت کیجیے گا پھر, ورنہ آپ کو لگے گا میں کنفیوژن اپنی باتوں میں گھوم رہا ہوں. مجھے میری بات پوری سن لیجیے گا آپ پلیز, اگلے 3 منٹ تک پلیز. اوکے شروع کیجیے. جی, اب جب میں مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں, وہ کیا یونیورسٹی کے لڑکے مسلمان نہیں ہیں, وہ ہیں کہ ان لوگوں جیسے بھی ہیں, انہوں نے بڑے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بدماشی کر کے ایم ایس ایف پی ایس ایف کر کے ہمارے مولویوں کے اوپر اپنا نظام مسلط کیا ہوا ہے. وہ جیسے بھی ہیں, وہ 2 نمبر ہیں, وہ اپنی سیاست ٹھیک کر رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں مدرسوں نے اپنی نظریاتی حدود کے اوپر بڑا دفاع کیا ہے. ایسے دفاع کو میں نے کیا کرنا ہے, میرے گھر میں بچیاں تک مسلمان نہیں پڑھ سکتی, زینب قتل اور ریپ ہو رہی ہیں, یہ نظریاتی دفاع کرنا ہے ہم نے. آپ سوچیں تو صحیح, ایک مسلمان کے گھر میں بھی کوئی مسلمان نہیں زندہ رہتا, نام کے مسلمان ہیں, ان کا نظام چونکہ ہمارے اوپر آ گیا, اور ہمارا مولوی صاحب فتوے دے رہا ہے. خیر ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے, مسلمان تو ہے. اس کا 2 نمبر شیخ رشیدہ ہی قبول ہے, ہمیں عمران خان اور نواز شریف ہی قبول ہے, اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے. اصلی مسئلہ تو اس کے انہوں نے تو کبھی زندگی میں قرآن پڑھا بھی نہیں ہے. آپ پوچھ کے دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ فرق پڑتا ہے ان کا اتنا کرزما کریٹ کر دیا ہمارے اپنے بچوں گھروں میں, مانے یا نہ مانے مولوی کے اپنے بچے کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. کس بات کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ اگر وہ صرف نام کا مسلمان ہے تو ہمارا بچہ اس کی طرف منہ کر کے کیوں سجدے کر رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے, ہمارے مدرسے کو ہم نے خود انکمپیٹنٹ کیا ہے. کیوں؟ پولیٹیکل ایکومنٹ زیرو کر دیا, سائنٹیفک ایکومنٹ زیرو کر دیا. میں نے ہلکی سی قرآن پاک سے سائنس کی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر بیان کی, سوائے فزکس کے ایکسپلین نہیں ہو سکتی. سورہ کہف کے اندر بغیر سائنس کے ایکسپلین نہیں ہو سکتے. حدیثوں کی حدیثیں سنائیں, اور مولوی صاحب نے اس کے اوپر چھلانگیں لگانی شروع کر دی کہ قرآن سے سائنس نکال کے بیٹھ گیا. قرآن صرف وہ ہے جو ہمیں سمجھ آیا. میں آپ خود سوچیں تو اشارہ میری طرف ہے, اور آپ نے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, انتہائی غلط مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کون ہے سر. آپ نے گدھے کو حلال کر دیا. آپ نے کون سے, پھر وہی بات, آپ بار بار اٹیک کریں گے تو پھر ہم بھی آگے سے ریئیکشن تو دیں گے نا. دیکھیں, آپ نے کہا جی وہ سورہ سنانے والا, آپ نے کہا جی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے, حالانکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, یہ گپ ہے, بالکل صحیح, یہ غلط ہے, اور اس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے لوگوں کو دے رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ بتائیں سر, آپ یہ بتائیں, آپ نے یہ, میں آتا ہوں گدھے کے اوپر بھی آتا ہوں, مجھے بڑا شوق ہے گدھوں کو ٹیم کرنے کا, ٹینشن نہ لیں. یہ بتائیں بلی حرام ہے کہ بلی حلال ہے؟ یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی. دیکھیں, یہ ہے آپ کی نفسیات, اور آپ پوری دنیا کو ان کو سمجھانے چلے ہیں, اور آپ مجلس میں بات ہی تحمل اور حوصلے سے نہیں کر سکتے. آپ نے پہلے بھی یہ مولویوں کو کہا کہ مطلب گدھوں کو میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں, یہ تو سوال تو علمی دلیل پہ آئے گا نا کہ گدھا کون ہے. آپ نے کتنی یہ بتائیں حافظ صاحب, آپ کا نام جو بھی ہے سر, آپ مجھے یہ بتائیں, اور حافظ صاحب آپ کو میں جو سوال کر رہا ہوں سر, آپ اوپر سے بولی جا رہے کہتے ہیں کہ آپ, اور سنیں تو صحیح سر, میرا سوال سنیں, آپ جواب دینا, پھر ویڈیو کو بتا دینا آپ کتنے مدلل ہیں. یہ بتائیں, جب اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹریک کیا ہے, اس کا ڈسٹنس کیا ہے, یہ سائنس کے تھرو ایکسپلین کریں گے یا اس کو اللہ کا بس ایک اس سے انکار کس نے کیا کہ سائنس کے تھرو نہیں کریں گے, لیکن آپ نے اس کو اگر قرآن کے ہی خلاف سائنس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا, سائنس کے مفروضے جو آج تک ثابت ہی نہیں ہو سکے, ان کے ذریعے یہ جو مطلب پورٹلز اور یہ جو اس طرح کے نظریات ہیں, آپ نے ان کو قرآن کہہ کے لوگوں میں رائج کرنا شروع کر دیا, حالانکہ سرے سے ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں. بات سنیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی چھوڑ دیں اس بات کو, میں اس پوائنٹ آف دا پروگرام کے تھرو آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سے میں کچھ سوال کر لیتا ہوں, سمجھ آ جائے گی کہ میں مولوی صاحب کے اوپر کیوں اتنی تنقید کر رہا ہوں. اپنے گھر کے بندے ہی تنقید کریں گے نا, تبھی تصحیح ہوگی نا. آپ یہ بتائیں, حضرت سلیمان نے جب, ہاں جی کر رہا ہوں, یہ ہم جس ٹاپک کے اوپر بیٹھے ہیں, حضرت سلیمان نے جب ٹیمپل آف سولومن بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے توڑنے کی پروفیسی کے اوپر انہوں نے بشارت کیوں دی تھی یہودیوں کو, جس کی وجہ سے اسرائیل ابھی تک فلسطینی قتل کر رہا ہے ہمارے. جی, یہ تو بات بار بار ڈسکس ہو بھی رہی ہے, مسئلہ جب شروع ہوا, اب پھر بات کو وہ گھما کے ادھر رہ جائیں گے جہاں سے سولوشن نہیں آنا. وہ کیا بشارت ہے آپ نے, میں بتاتا ہوں آپ کو سر, سولوشن آنا ہے, خدا کی قسم ادھر سولوشن ہے سر, سائنس کے میں قسم اٹھا رہا ہوں ادھر سولوشن ہے. تشریح کرنی ہے, یہ بات ہو رہی تھی کہ سائنس کے تھرو آپ نے قرآن کریم, ابھی آتا ہوں سائنس پہ بھی آتا ہوں نا سر, اور سائنس ہی بتاتا ہوں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, میری بات بھی سنیں گے آپ. علامہ صاحب ذرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سائنس پہ, وہ سن لیں, اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجئے گا پلیز. گزارش صرف اتنی تھی کہ آپ مجھے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سائنس کے اوپر بات. آپ سن لیں ذرا, سائنس پہ سن لیں نا پہلے, علامہ صاحب کی بات سن لیں, اس کے بعد آپ پھر ون بائی ون اچھا سمجھ آ جائے گی ناظرین کو بھی. جی دیکھیں, قرآن کریم کی جو تشریح آج ساحل ادیم صاحب کر رہے ہیں کہ 1400 سال امت کو سمجھ ہی نہیں آئی, تو ایسا نظریہ یہ جو پورٹلز والا ہے, اور یہ موقف ہے آپ کا, یہ نظریہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ مطلب ہم تو آپ سے بار بار سوال کرتے رہے, اور میرے تقریباً 20-22 سوال پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ نے خاموشی کر دی. اس سے پہلے آپ نے کافی کچھ بدزبانی بھی کی آپ نے, حالانکہ میں نے, مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ کا نام کیا ہے سر, میرے سامنے آپ نہیں بیٹھے ہوئے. حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, آپ نے مجھ سے 20 سوال مجھے بھیجے ہیں کہیں پہ,
جی بھیجے کیا ہیں، وہ تھی جہاں آپ پہلے جواب دے رہے تھے وہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ ویلڈ کویسچن تھے، اور جو آپ نے اسٹیٹمنٹس دی تھی انہی میں سے سوال تھے وہ. سنیں دیکھیں ایک فزکس کا بندہ ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں آگے ریسرچ بھی کرے اور اس کے بارے میں جو بھی بات ہے لوگوں کی رہنمائی کرے، اور ایک عالم جو ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ کتاب و سنت کی جو تشریحات اور تعبیرات لوگوں کو بتائے. اگر ہم گڈ مڈ کر دیں گے ایک فزکس کا بندہ ہے وہ ساحل بھائی فزکس کے بندے کو چاہیے فزکس کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کے جو تعلیم رکھنے والے بندے ہیں وہ علماء سے گائیڈنس حاصل کریں. یہ جو ہے نا یہی میں کہہ رہا تھا سر، میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب کو اس وجہ سے لوگ مولوی بیزار ہو گئے پاکستان سے. غور سے سنیے گا میری بات، کاٹیے گا مت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوایا تھا، وہ فزکس کے علاوہ کچھ ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس؟ تو کیسے آیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے تو کوئی نہیں سمجھا اسے. مجھے جواب بتا. اور سنیں نا سر، بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے پتا ہے صحابہ کرام نے کیا سمجھا تھا. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں. فزکس کی جو علم اور اس کا جو شغف ہے، اس کی جو سینس ہے نا، وہ بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے انسان کی. یاد رکھیے گا، ہم جس طریقے سے فزکس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ اللہ کا ہی امر ہے. وہ کرسچن اللہ کے بلیور سائنٹسٹ نہیں ہیں. نیوٹن کہہ رہا تھا مجھے بائبل نے فزکس سکھائی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے خلاف نہیں کوئی اقدامات کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ایسے امر ہے، یہ لاز قانون پہ اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہا ہے. اب میں صرف یہ التجا کر رہا ہوں کہ اگر فزکس کے تھرو، سائنس کے تھرو اور سیاست کے تھرو ایک مولوی ٹرین کر دیا جائے نا، میرے گھر میں میرا بیٹا بھی اللہ کرے مولوی بنے. میں مولوی کے خلاف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولویوں کے علاوہ سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے. وہ سولوشن کو جان کے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اپنا کام جو ہے نا ہمیں 1% کرنا. 33% کام کرتا ہے مولوی، نہ وہ سیاست کرتا ہے نہ وہ سائنس پڑھ رہا ہے. سیاست سے ووٹ ہی نہیں دیتا. یہی تو رونا ہے مولوی کا کہ عوام جو ہے متنفر ہو گئی ہے، دین بیزار ہو گئی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان مولوی ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی صاحب اور ابتسام صاحب، ساجد میر صاحب، اور پھر عبد الکریم، سارے مولوی ہیں، اور وہ سیاست میں بھی آئے ہوئے ہیں. سر احمد رضا بریلوی صاحب ان کے نام بھی لینا. احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت صاحب بھی تو بریلوی ہیں سر. احمد رضا بریلوی کے ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں علماء کے طبقے کو یہ لگتا ہے کہ جناب علی سائنس پڑھ لینے کے بعد، ایڈوانس علوم حاصل کر لینے کے بعد، آپ جیسے لوگ قرآن و سنت کے اوپر رکھ کے، سائنس کے اوپر رکھ کے قرآن و سنت کو ثابت کرتے ہیں. اگر وہاں پروف ہو جائے آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر وہ پروف نہ ہو رہی ہو تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. نہیں بالکل، اور سر بالکل غلط لگ رہا ہے نا، کیونکہ سائنس کا بالکل آپ کے پیرنٹس سے یہی باتیں آ رہی ہیں، خوشبو یہی آ رہی ہے. تو میں اس پہ چاہوں گا، میں نے پہلے بھی وہی سوال کیا تھا، میں وہیں اٹکا ہوں ابھی تک، کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پراپر ایکسپوجر ہونا چاہیے انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی اور نیشنل پالیٹکس کا بھی، اور پھر ہم اگر ہمارے پاس یونیورسٹی کالجز کے لڑکے آتے ہیں تو ہم کیسے انہیں گائیڈ کریں گے اور کیا کریں گے، جبکہ آپ اپنا ابھی تک مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال سکے. میں نے اگلا سوال آپ کے سامنے رکھ دیا. ڈاکٹر اسرار بیکیم دا موسٹ اٹریکٹیو مولوی ہے نا. ڈاکٹر اسرار بھی سب سے اٹریکٹیو مولوی کیوں بن گیا یوتھ کے لیے ڈاکٹر اسرار کا نام؟ کیونکہ وہ گلوبل پالیٹکس کی اویئرنیس دے رہا تھا. اور سر خیر ہے، نہیں بھی میں نے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں پسند وہ مجھے بڑے یہ کیسی بات کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے. ہوں گے سر، یہ بات کیوں ادھر ادھر ہو جاتی ہے سر؟ چلیں آپ آج. اچھا دیکھیں سر، سید ابو العلا مودودی جی، میں جب بھی بات کرتا ہوں نا بیچ میں نا ایک پیرلل پوائنٹ آف ویو ضرور آ رہا ہے، آپ ایک بار سن لیں.